اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے سخت مزاج، بات بات پہ غصہ جھگڑا کرنے والے شوہر کے ساتھ آپ زندگی کیسے گزاریں۔ یہ ایک ہر ہی گھر کی پرابلم ہوتی ہے۔ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین کو بہت سارے مسائل جو وہ فیس کرتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ غیر ضروری غصے والے ہیں یا بات بات پہ جھڑک دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جو ہسبینڈ جو ہیں وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں ان پر۔ تو بہرحال ہم اس پریزنٹیشن میں اپنی بات کریں گے کہ سخت مزاج یا غصے میں رہنے والے یا اکھڑے رہنے والے یا بد اخلاق آپ کہہ لیں، کہ اگر آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ کے شوہر ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، کیونکہ میں بارہا آپ کو یہ کہتی ہوں اپنی پریزنٹیشنز میں کہ یہ پریزنٹیشنز ایکچولی اس ایریا کو، اس پاپولیشن سیٹ کو ٹارگٹ کرتی ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کچھ اسکل سیٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اگر اس کو اس کی کوئی پرابلمز ہیں تو اسے انکاؤنٹر کریں۔ دیکھیں، ہمیں آفس میں یا کسی بھی بیرونی معاملات میں اگر کچھ بھی پرابلمز ہوتی ہیں، پرابلمز ہر جگہ موجود ہیں۔ لوگ وہ پریشان نظر آپ کو نہیں آتے جن کی مینجمنٹ اسکلز اچھی ہیں یا جو مینج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ پرابلم ہے، لیکن جو آپ کو پرابلم میں نہیں نظر آ رہا، جسے آپ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کے پاس 7 پرابلم ہے، فلاں صاحبہ یا فلاں میری بہن یا میری نان، ان کے تو شوہر بہت اچھے ہیں یا یہ ہے وہ۔ دیکھیں، ہر جگہ ہر قسم کی مطلب ڈفرینٹ نوعیت کی پرابلمس موجود ہیں، لیکن جو آپ کو پریشان نظر نہیں آ رہا ایکچولی وہ انسان ہے جس نے اپنی مینجمنٹ اسکلز یوز کرتے ہوئے اپنی بہت، ابھی ہم کچھ اسکل سیٹس کا ذکر کریں گے، ان پر پرابلمس کو اوور کم کیا ہوا ہے، جن کو دیکھ کے آپ جیسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ تو پھولوں کی سیک پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو کانٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن کو۔ یہاں میں نے آپ کو تھیم بتا دیا کہ کانٹیکٹ یہ ہے پریزنٹیشن کا، کہ ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات درپیش ہیں تو آپ بھی کیا اسکل سیٹ یوز کریں، کس طرح آپ اپنی پرابلم کو مینیج کریں کہ یہ پرابلم آپ کا گھر بھی نہ توڑے، آپ کا گھر بھی برباد نہیں ہو، آپ مطلب خوشی سے وہاں پہ رہ سکیں، اپنی زندگی گزار سکیں اللہ کی رضا کے ساتھ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹ سکیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اسے۔ سب سے پہلی اس میں جو سلائیڈ ہے وہ اسی معاملے پہ بیسڈ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسپاؤس ود بیڈ مورالز۔ اگر آپ کے ہسبینڈ بد اخلاق ہیں تو آپ انہیں کیسے ڈیل کریں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کل میں ہمیشہ کہتی ہوں مینجمنٹ اسکلس کا دور ہے، ہر انسان کو پرابلم ہوتی ہے لیکن سکسیزفل وہی ہوتا ہے جو اسے ڈیل کرے۔ اب وی کین ڈیل ود اینی کائنڈ آف پرسن if we learn about blow skills especially how and when to use them۔ اگر ہم کچھ اسکل سیٹس میں نے یہاں پر لکھے ہیں ان کو سیکھ لیں، ان کو آپٹ کر لیں تو، اور ہم یہ چیز بہتر طریقے سے جان لیں کہ ہاؤ اور وین، کیسے اور کب استعمال کرنی ہے، تو دیکھیں ہماری زندگی بہت سکون سے گزر سکتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ تو پریشانی ہے، اب آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے اسے گزارنا، اس پریشانی کو کیٹر کیسے کرنا ہے۔ بینگ مسلم، بینگ فالوور آف دا ریلیجن، سب سے پہلے اسلامک ایجوکیشن، اسلامک گائیڈ لائنس، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں دنیا کے ہر ہی طریقے طور کے بارے میں بتایا۔ ہمارا مذہب ایک کمپلیٹ مذہب ہے جو ہمیں ہر طرح کی گائیڈ لائنس دیتا ہے، تو سب سے پہلے ہم وہیں جائیں گے اور وہی سب سے بہترین گائیڈ لائنس ہیں۔ اس کے ساتھ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا اور انہی سے ڈرائیو کی ہوئی کچھ مینجمنٹ اپروچز، اور ساتھ میں انٹرپرسنل اسکلز، ساتھ میں ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کمیونیکیشن اسکل۔ یہ وہ اسکل سیٹس ہیں جن کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اب ان اسکل سیٹس کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو پریزنٹیشن میں آگے جا کے بتاؤں گی، اور کس طرح ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو غصہ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے بات کرتے ہوئے، کہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں ٹون کیسی تھی یا کیا تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس ٹون میں اسی انسان سے بات کری تو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، ہو سکتا ہے کہ جو گھر آپ بچا کے چل رہی ہوں وہ اسی دن جسے کہتے ہیں وہ
خدا نخواستہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگوں میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہوتا برداشت کا. یہ دوسروں کو تو ذلیل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر ان کو آپ ایک چھوٹی سی بات بھی بولیں تو یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارا اس بات سے کیا ثابت ہوا، ہمارا ڈیٹا سیٹ وہ ڈیٹا سیٹ ہو گیا جو کہ سمجھا نہیں سکتے. تو میں نے یہاں پہ کوئی چیز نہیں ڈالی آپ کے لیے کہ آپ سمجھائیں بیٹھ کے بجھائیں. ایک انسان کی نیچر کو میں تو کہتی ہوں یہ کی جو سب سے پہلے ایک شادی ہو رہی ہو لڑکی کو جیسے کی معاملہ بتانا چاہیے نا، جو وہ سب سے پہلے یہی بتانا چاہیے کہ بیٹا جا کے چینج کرنے مت بیٹھنا. وہ کرو گی تو بس سمجھو کہ جو پرابلم تمہیں ایک سال بعد نظر آنی تھی وہ تمہیں پہلے دن ہی نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جا کے کسی کو چینج کریں. ہاں آپ اپنا رویہ اچھا رکھ سکتی ہیں، آپ وہ عادات اپنا کردار ایسا بنا سکتی ہیں کہ دوسرے انسان کو خود احساس ہو، اور یہ ہمارا دین کہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے چینج کرنے کی کوشش کرے. ہم اسلامک ایجوکیشن کا یہاں پہ پڑھیں گے، مینجمنٹ اسکلز. ہر انسان مینیج کر رہا ہے، آپ بھی مینیج کریں گے. ہم آفس میں بھی پرابلم ہوتی ہے، ہم مینیج کرتے ہیں 10 طرح کے لوگوں کے ساتھ. وہ تو ہمارے گھر والے نہیں ہوتے نا کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو آفس چھوڑ سکتے ہیں. گھر چھوڑنا، شادی شدہ زندگی کو برباد کرنا ایک بڑا فیصلہ ہے آفس چھوڑنے کے بجائے، لیکن لوگ وہاں پہ بھی گزارا کرتے ہیں. وہاں پہ مینجمنٹ اسکل یوز ہو رہی ہے تو آپ اپنے اس گھر میں جس کو بچانا بڑا ضروری ہے اس میں کیوں نہیں یوز کرتے مینجمنٹ اسکل. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ آپ مینجمنٹ اسکلس یوز کرنی ہے. انٹرپرسنل اسکلس آپ کو ہمیشہ آنی چاہیے. نند ہو، دیورانی، جٹھانی، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنا، اس کو سمجھنا. ایک ہی انسان ہے، وہ آپ سے روزانہ جھگڑا کر رہا ہے اور آپ روزانہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو اس میں اس انسان سے زیادہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلس اتنی کیسے ویک ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے دیوار ہے، دیوار پہ آپ نے جا کے سر مارنا ہے، سر آپ کا پھٹ جائے گا. پھر آپ روزانہ جاتے ہیں اور مارتے ہیں اور پھر 4 لوگوں کو بتاتے ہیں میرا سر پھٹا ہے، میں نے دیوار پہ مارا تھا. کیا اس میں دیکھیں نا اس انسان وہ تو دیوار ہے، یو نو دیٹ. تو انٹرپرسنل اسکلس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا سیکھ لیتے ہیں. اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار if someone is barking let them bark. بول رہا ہے بولنے دو. آپ کو بھی یو آر ناٹ فری کہ ایک انسان دماغی طور پر مسائل کا شکار ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی کریں اس کی وجہ سے. لیو دیم. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایموشنل انٹیلیجنس اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایموشنس کو تو کنٹرول کرنا ہے. یہ ایموشنز ہی تو ہوتے ہیں جو ہمارے اجاگر ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے ایسا دیکھا، اس نے مجھے ایسا کیا، اس نے مجھے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا. آپ روزانہ ایک کام ہو رہا ہے، اب آپ کی عقل مندی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اپنے ایموشنس کو کیٹر کریں، سنبھالنا سیکھیں. دیکھیں کس انسان پہ کہتے ہیں نا آنسو بھی دیکھ کے اب آپ کو اپنے بہانے چاہیے کہ ایک انسان کے لیے اتنا رونا گانا، جس انسان کو آپ کی قدر نہیں ہو رہی ہے، یا اپنے آنسو بہانا، اپنے آپ کو ڈیمیج کرنا، اپنے ایموشنس کو ڈیمیج کرنا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بہت آپ اتنے ایموشنل ہے کہ گھر میں الف ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں 3 دن کا سوگ مناتے ہیں. پھر کچھ ہو جاتا ہے پھر آپ 3 دن کا سوگ مناتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے ایموشنس میں اتنے زیادہ وہ ہے کہ آپ انہیں کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. وہ ایموشنز آپ کو لے کے ڈوب جاتے ہیں. آپ ہر چیز کڑ کے کر رہے ہیں، آپ اپنے فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کر رہے لیکن کڑ کے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے مجھے ایسا بول دیا. 3 دن آپ نے لگائے اپنے آپ کو ہیل کرنے میں، تیسرے دن اس انسان نے پھر بول دیا، پھر آپ 3 دن کے لیے سوگ میں بیٹھ گئے. تو ایموشنل انٹیلیجنس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی یہاں کام آئے گی کہ آپ یہ اپنی ایموشنس کو ماپنا سیکھیں. دیکھیں کہ کس معاملے میں کتنی اپنے ایموشنس کو ڈیمیج کرنا ہے اپنی، اور کتنی آپ جب اس میں ایکسپرٹیز میں آپ کو پرومس کرتی ہوں اگر آپ کی ایکسپرٹیز اس معاملے میں آ جاتی ہیں تو یقین کریں اگر آپ کو 3 دن لگتے تھے کسی پرابلم کو ہیل کرنے میں، آپ چٹکیوں میں 1 دن 2 دن، پھر ہو سکتا ہے آپ 5 منٹ میں بھی کسی پرابلم کو یوں چٹکی بجا کر بولیں بس ٹھیک ہے رفع دفع، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسری رہی کمیونیکیشن اسکل، اخلاقیات ہمارے اسلام نے ہمیشہ ہمیں بتائی ہیں، اور سب سے بہتر کرنسی، سب سے مہنگی کرنسی اخلاقیات کی ہے. آپ کے ہسبینڈ کو تو آپ کو بد اخلاق نظر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت ہی دے. میں یہ کہہ سکتی ہوں ان کو ہدایت نہیں ہے اتنی کہ کتنے بھی نیکیاں آخرت کے ترازو میں لے جا کے رکھ دی جائیں، لیکن اگر آپ کہیں اس نیکی کے عوض اخلاق کی نیکی رکھتے ہیں تو وہ ان سب پہ بھاری ہو سکتی ہے. اخلاق کی اتنی اہمیت ہے اور بہت ساری احادیث ہیں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے بھی. تو کمیونیکیشن ہے جس کو ہم نے ضرور یوز کرنا ہے. ہم نے وہ ٹوٹ کے منہ سے نکلا، ہم نے وہ معاملات تو ضرور یوز کرنا ہے جو شرعی حوالے سے اللہ اسلام نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ان میں ایفن بٹ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہے تو اس میں برکت ہے، اس میں ہی فضیلت ہے، وہ تو ہمیں ضرور کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ دنیاوی کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں ود ان باؤنڈز آف اسلام، تو وہ بھی ہم استعمال کریں گے. یو جسٹ ہیو ٹو موو اسمارٹ. آپ نے ابھی اس پریزنٹیشن کے یہاں تک لیول کو سن کے یہ سوچ لینا ہے کہ
کہ آپ نے اسمارٹلی موو کرنا ہے. اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پیشنس کے اوپر. ہم اسلامک اس میں اسے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے ان لوگوں کی جو کہ مسند کی روایت ہے یہ کہ آپ صبر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ون ہو آپٹ ٹو اسٹے پیشنس لینینٹ اللہ ول ریز ہیم اور ہر. جو انسان جو ہے لینینسی کا مظاہرہ کرتا ہے, جھکاؤ کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسے بلندی عطا کروں گا. قرآن شریف کہتا ہے, اس میں آیت ہے, ٹرولی دوز ہو پیشنٹلی ول بی ریکویٹڈ وداؤٹ میجر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو دوں گا. اگر تم جھکتے ہو, تمہیں جھکنے میں, صبر کرنے میں کچھ بھی ہے مجھ سے لینا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بلندی عطا کروں گا. تمہاری عزت میں کمی ہے, میں تمہیں آپ کو اور کیا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کا اجر دے رہا, آپ کا گھر بھی نہیں ٹوٹ رہا, آپ برداشت سے کام لے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کے اندر کوئی انٹلیکٹ شعور کچھ بھی نہیں ہے. جو غلط انسان ہوتا ہے, آپ ایک بات یاد رکھیں, اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ بولیں گے نا کہ آپ غلط ہو, اس انسان نے نہیں ماننا. میں نے آپ کو پہلے ہی بارہ بتا دیا, یہ ڈیٹا سیٹ وہ ہے جو کہ دیوار میں سر مار مار کے تھک چکا ہے. اب اسے اپنا علاج خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنا علاج خود کر رہے ہیں. آپ نے سامنے والے کو, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو, آپ اچھی طرح یہ جان لیں کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن آپ نے اسے نہیں بتانا. ٹھیک ہے, کہ آپ غلط ہو. آپ نے اپنے معاملات کو پیشنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے, اس نے اور بھی کرنا ہے. People of patience will be awarded unlimited reward according to the Quran. Only صبر has this special quality. دیکھیں, صبر جو ہے نا وہ انبیاؤں کی کوالٹی ہے. یہی وہ کوالٹی ہے جس سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, صبر سے. کوئی انسان کچھ کر رہا ہے, آپ نے صبر سے کام لینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریکنسیلیشن از دا بیسٹ. قرآن ہمارا کہہ رہا ہے کہ ریکنسیلیشن از دی بیسٹ. اٹ مینس دیٹ دیئر از سم کنٹروورسی بٹوین ٹو پارٹیز. ون مسٹ adopt a conciliatory course of action rather than confrontational course of action. ہاں, اگر اس طرح کا معاملہ ہے, کچھ آپ کو لگتا ہے مسائل ہیں دو لوگوں کے درمیان, تو ہم شادی شدہ دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بہتر آپ کے لیے ہے کہ آپ ریکنسیلیشن سے کام کریں, کنفرنٹیشن سے کام نہیں کریں. کہ اس نے اپنا اتنا منہ کھولا تو آپ نے بولا آؤ تم شیر ہو, میں سوا شیر ہوں, میں تم سے بڑا منہ کھول کے تمہیں جواب دوں گی. دیکھیں, یہ چیز کرنے سے آپ گریز کریں. آپ کنفرنٹیشن کے بجائے ریکنسیلیشن سے کام لیں, صبر کر لیں, اور اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ آپ نے اس کی طرح بیہیو نہیں کرنا جو سامنے والا کرے. forgive when they are angry. تو اگر وہ اینگری ہیں, in this world we experience many negative situation. ہم سب کو پتہ ہے کہ اچھے برے حالات رہتے ہیں. every now and then we face provocations. How can we live with these negative experiences with positive thinking? How is it possible? اب ہم کہہ رہے ہیں بھائی اتنی پریشانیوں میں رہ کے انسان, ہم کیسے, جسے کہتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے اور بہت پازیٹیو رہیں. there is a words of Quran. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ forgive when they are angry. This positive response of forgiveness in the face of provocation is main source of cultivating a positive personality. اب یہ کیا, میں آپ کو کہہ رہی ہوں بھائی آپ اپنے صبر کرنا ہے. سال میں نے کہا ریکنسیلیشن سے کام لینا, مل جل کے, بس مناسب طریقے سے, کہ اس طرح نہیں کہ ایک انسان اگر چاہ رہا ہے کہ کسی چیز کی بربادی ہو, تو آپ نے بولا تم کل برباد ہوگا, میں آج تمہارے ساتھ مل کے دونوں کام کرتے ہیں, آج برباد کر لیتے ہیں. ہم اس سے کام نہیں کریں. اب دو چیزیں ہوں گئی. اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار آپ نے تو بتا دیا کہ میں صبر سے کام لوں, لیکن یہ کوئی آسان کام ہے, اور میں اتنی نیگیٹو سچویشن میں رہ کے میں اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہے کہ رفع دفع کریں, فارگیونیس کا, معاف کرنے کا معاملہ کریں. اور جب آپ معاف کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ یہی مین سورس ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو رہے گی. پیشنس از دا کلچر آف پروفٹ, اے میتھڈ آف پروفٹ اینڈ اے وے آف پروفٹ. پروفٹس کا کلچر ہے, انبیاؤں کا کلچر ہے, ان کا وے آف لیونگ ہے, ان کا میتھڈ ہے. اب دیکھیں, اس میں روایت میں نے ڈالی ہے یہاں پر کہ once a man came to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and asked him a master advice by which he could manage all the affairs of his life. And the Prophet replied, what? ایک بندہ آیا, اس نے پوچھا بھائی میں کیا کروں, مجھے کوئی ماسٹر ایڈوائس دے دے, میری زندگی کے تمام معاملات میں بس ایک ہی ایڈوائس میں اپلائی کروں. تو ڈونٹ بی اینگری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی آپ نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. what does it mean? It means that when one provoked
one should be able to keep control over anger. If you become angry and react, it will become distraction for you. Patience and avoidance save you from distraction. انہوں نے آپ کو بتا دیا، وہ انبیاؤں کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی صبر تحمل سے کام کریں، جب کوئی غصہ ہو رہا تو آپ نے غصہ نہیں ہونا. اب دیکھیں یہی بات میں آپ کو بتاتی ہوئی آئی ہوں، پیشنس بتا دیا، ریکنسیلیشن کا بتا دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مینجمنٹ اسکلز نہیں آئی. اب دیکھیں یہ تو ہم نے اسلامک پوائنٹس ابھی ڈسکس کر لیے نا. مینجمنٹ اسکلس اس میں یہاں پر آئی کہ آپ نے سوچ لیا کہ صبر تو کرنا ہے. اب مینجمنٹ اسکل کیا ہے؟ صبر تو بس سبھی کہتے ہیں صبر کا. اب میں یہ تھوڑی ہے پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. ایکچولی مینجمنٹ اسکلس کے ساتھ ہی یہ کام کرے گا. مینجمنٹ اسکلس یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی نیچر ایسی ہے، اپنے دماغ کو اس چیز کا باور کرائے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. کوشش کریں کہ جن معاملات پہ آپ کو لگتا ہے اپنی آبزرویشن، اپنی انٹرپرسنل اسکلس اچھی لگیں، کہ جن معاملات میں مثال کے طور پہ کسی بات کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کوئی راستہ بتاتی ہوں یا کوئی کامنٹ کرتی ہوں یا کوئی پارٹیسپیشن کرتی ہوں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ روڈ بیہیویئر آتا ہے، بات کرنے میں آتا ہے، کوشش کریں ان سچویشن سے بچنا شروع کریں. یہ انٹرپرسنل اسکلس میں آتا ہے. مینیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مینیج یہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو نظر آ رہا ہے صرف وہی نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے، مینیج کر رہا ہے. تو آپ بھی مینیج کرنا سیکھیں. لوگوں کو بتانے سے گریز کریں، پریشانی بتانے سے بڑھتی ہے. اپنے ساتھ ہی اپنے سیلف مینجمنٹ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں اور اس بات کو سوچیں کہ آپ نے مینیج کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے. چھوٹی پرابلم سے نکل کے بڑی پرابلم میں جانا کوئی بڑی وہ عقل مندی نہیں ہے. آپ آج مینجمنٹ اسکلس یوز کریں گی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے کہا بھائی یہ انسان ایسا ہی ہے، اب میں نے مینیج کرنا ہے. آپ نے مینیج کرنا شروع کر دیا، اس کے غصے کو ٹالریٹ کیا، صبر نہیں آ رہا تھا تو اسلامک روایات کا سہارا لیا اللہ اور پھر اگر اور صبر نہیں آ رہا تو پھر یہ بھی سوچا کہ اس سے بہتر ریوارڈ کیا ہوگا. اگر آپ ایک انسان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ ریوارڈ دے تو آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت کہتے ہیں نا ہم ایک اراز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اوائڈنس کرنا شروع کریں. کوشش کریں ایسے سچویشنس کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ کو اس طرح کی لینگویج آپ کے ساتھ یوز ہو جاتی ہے. جب آپ اور اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اگر 5 مرتبہ آپ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے ہی بد اخلاق، اب آپ بات کر رہی ہیں تب بھی ٹونٹ پڑ رہا ہے، آپ پورے دن گھر کا کام کرتی ہیں، وہ انسان سامنے سے بولتا آپ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی ہیں. اب اس بات پہ لے کے آپ نے بحث کرنے بیٹھ جانا. آپ کو پتہ ہے آپ کام کرتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے، ٹھیک ہے. اب اس انسان سے انڈورسمنٹ نہیں لینا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہی اس بات کو کسی طرح باور کرانے کی کوشش کری کہ آپ کام کرتی ہیں، سامنے والے نے آپ کو جھڑک دیا. اب آپ کیا جھڑکنے کے اوپر، تو بات تو آپ نے اسٹارٹ کری. اس طرح کی جو باتیں ہیں یا آپ کو کوئی ان سے ویلیڈیشن چاہیے، آپ نے کچھ اچھا بنایا یا کیا ہے، کوئی ایکسپیکٹیشن، ان کو تھوڑا سا کم کریں. جن کے حصول کے لیے یقیناً آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہوں گی یا سوچتی ہوں گی اور اس کے حصول کے بجائے وہاں سے آپ کو جیسے کہتے ہیں ذلت مل رہی ہوتی ہے یا ٹونٹ مل جاتا ہے یا یہ مل جاتا ہے کہ آپ کچھ کرتی نہیں. یا پھر کچھ لوگوں کے تو یہ عادت ہوتی ہے گڑے مردے بھی وہ اکھاڑنے لگتے ہیں کہ آپ نے اس وقت ایسا کیا یا ایسا کیا. تو کوشش کریں ان معاملات سے بچیں، اوائڈنس کا اراز سے کام لیں. ایسے معاملات پیش ہی کمائیں اس وہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ نہیں کرتی ہیں، آپ کو کچھ تعریف نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی اگر ایون آپ کے ہسبینڈ بلاتے بھی ہیں تب بھی یہ بدتمیزی سے بلاتے ہیں، کسی کے سامنے بھی جھڑک دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنا آپ کو ہو سکتا ہے ایسے مواقعوں پہ اب آپ یہ بہتر خود جانتے ہوں گی اپنی انٹر پرسنل اسکلس یوز کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کب کب کیوں کیوں کیا کیا ہوتا ہے اور اس حساب سے مینیج کرنا سیکھیں. اس سچویشن کو اوائڈ کریں، تحمل سے آپ کام لیں. کوشش کریں کہ اگر 10 مرتبہ ایسا ہوتا تھا تو اسے کم کر کے 8 9 8 پہ 6 پہ 1 پہ 2 پہ لے کر آ جائیں. ایسے مواقعوں سے گریز کرنا شروع کریں. ان کے بجائے آپ اپنے آپ کو سیلف ٹائم دیں یا کسی بھی جگہ پر اپنا ٹائم لگائیں. دوسری اپنی لرننگ پہ ٹائم لگائیں. دوسری بات ہے ایموشنل انٹیلیجنس. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ایموشنل انٹیلیجنس پہ ضرور کام کریں. ہمارے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک بندے نے 1 مرتبہ جھڑک دیا، ہمیں پتہ ہے، اور میں نے ابھی ریسنٹلی سنا کسی کو کہ 20 سال کی وہ مثال دے رہی تھی کہ ایک خاتون 20 سال سے یہ جھڑکنے اور سب چیزیں پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب نے پھر بھی انہیں کوئی سپریشن کا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا برداشت کر لیا ہے تو آپ اور برداشت کر لیں. اور 20 20 سال لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن مینیج نہیں کر رہے ہوتے.
کڑ رہے ہوتے ہیں وہ نا، یعنی کہ پھر سیچوریٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسے مینیج کرنا ہے کہ آپ کوڑے نہیں. آپ وہ میں نے بتایا نا دیوار کی مثال دی، آپ جو بھی مثال آپ کے دماغ میں آتی ہے ان صاحب کے لیے آپ اپنی وہ کریٹ کریں. اور کوشش یہ کریں ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. اگر آپ کو ایک انسان آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہو رہی ہے، تبھی آپ یہ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہوں گے، کسی تکلیف میں مبتلا ہی ہوں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے میرے ہسبینڈ نے جھڑکا اور میں 3 دن تک جو ہے نا میں بس اتنی پریشان رہی، میں نے سب کچھ کیا لیکن بس مجھے پتا ہے میں کتنی پریشان رہی. کچھ لوگ رونے لگتے ہیں، کچھ لوگ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. خواتین تو نازک بھی ہوتی ہیں بیچاری. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ ایموشنلی اپنے آپ کو وہ کریں گے نا، دیکھیں ایک مینجمنٹ اس کے لیے یوز کریں آپ یہ کہ بھائی اتنی فریکوینسی ہر روز ہر وقت یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنے دماغ کو وہاں سے باور کرائیں. دوسرا یہ کہ اگر کوشش کریں اپنے ایموشنس پہ کام کریں. اگر آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے 3 دن رہتا ہے تو اسے کوشش کریں کم کریں. وہ آپ کچھ بھی سوچیں کہ دیوار ہے، سخت جان ہے، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، سنگ دل ہے، واٹ ایور سوٹس یو، جو مثال آپ کو لگتی ہے آپ وہ اپنے دماغ میں لائیں اور یہ سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اپنا سر نہیں پاڑنا. ایک انسان کی عادت ایسی ہے، میں نے اپنا گھر بچا کے، میں نے اپنا دامن بچا کے چلنا ہے اور میں تقویٰ کے ساتھ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، میں صبر تحمل سے کام لوں گی، کوئی بات نہیں. کوشش کریں ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے 3 دن کا ٹائم ہے تو 2 پہ لائیں، 2 سے اسے 1 پہ لائیں، 1 سے اسے گھنٹوں میں لائیں، گھنٹوں سے اسے منٹس میں لے کر آ جائیں. یہ it might take little long but everything that hurts us it's simply our emotions. اگر ہم اپنی ایموشنس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، اور یہ مینجمنٹ اسکلس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ میں نے مینیج کرنا ہے، پھر ایموشنس کو کنٹرول کریں، پھر مینیج آپ اس وقت کریں گے جب آپ کسی کو سمجھیں گے. آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ آدمیوں کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. دوسرا آپ بد اخلاق کو بد اخلاق سمجھ سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا ہسبینڈ بد اخلاق ہے تو میں کیا کروں، تو آپ مینیج کریں سچویشنس کو. اوائڈنس سے کام اراض سے لینا ہے تو اراض بھی کریں، فرائض میں کوتاہی نہیں کریں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی اپنی جنت کو آپ نے کبھی نہیں گنوانا. آپ یہ سب کر کیوں رہی ہیں؟ جنت کے لیے کریے نا، ورنہ اگر آپ کو بھی کسی آخرت کا کوئی صلے کا اجر کا کچھ نہیں ہوتا تو آپ بھی کب کا گھر چھوڑ دیتی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے صبر تحمل سے کام لینا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. تو بہرحال آپ یہ کام کریں، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. کمیونیکیشن آپ اچھی رکھیں اچھے سے. اس انسان نے آپ کے اوپر جیسے کہتے ہیں پتھر برسائے ہوں، لیکن اگر جب آپ اس سے بات کریں تو آپ اپنا طور تمیز سے اس بات کو اگنور کر دیں. وہ جب آپ انشاءاللہ اپنی مینجمنٹ اسکلس پہ، انٹرپرسنل اسکلس پہ، ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں گے تو آپ جب 3 دن 2 دن 1 دن جب بھی ہیل کر جائیں گے، ایون جب ہیل نہ کریں تب بھی یہی کوشش کریں گے اخلاقیات پہ اپنی کمی نہیں کریں، تاکہ آپ کا ترازو کا پلڑا بھاری ہی رہے. اور اپنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے سامنے بھی پیش آنے کو کہا، اور اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو. اور ضرور آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ کا بھی دل ضرور نرم ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات بتائے ہیں ان کو ضرور کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا صبر، توکل، تقویٰ، احسن طریقہ، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. لیکن دیکھیں وقت کی ضرورت ہے، مینجمنٹ اسکل سیکھیں، لوگوں کو سمجھنا سیکھیں. لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونے کے بجائے خود تو کسی کی پریشانی کا باعث نہیں بنے، لیکن جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ آپ کی زندگی میں اپنے ہیں، تو ان کو مینیج کرنا سیکھیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی وفات سے پہلے جو انہوں نے انسٹرکشنز دی اس میں یہ بارہا کہا کہ غلاموں اور خواتین کے ساتھ سلوک. کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ خواتین، چونکہ ہم کمزور ہوتے ہیں نا کمپیریٹیولی ان کے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے یا کیا. اور لوگ کرتے ہیں، ایون میں آپ کو بتاؤں ریلیجس لوگ کرتے ہیں، جن کے ریلیجس بلیفز اچھے ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بچہ بھی کچھ کر لے تو وہ بھی اس پہ بھی خواتین کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے. مطلب یہ اتنے بلیم گیم والے اور اس طرح کے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی دے، اور ہم سب کو برداشت کی قوت بھی دے. کہنا بھی بے شک آسان ہوتا ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہمت دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اور میری اس پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ.